اور پھر اندازہ لگائیے پاکستان ابھی بنا نہیں ہے، 1946 میں جناب مجوزہ ریاست پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک الگ ریاست بنے گی، تو اس کا معاشی اور اقتصادی نظام کیا ہوگا؟ تو ماشاءاللہ آپ نے ورلڈ بینک سے قرضوں کی معیشت کا پہلے معاہدہ کیا ہے، ملک بعد میں بنا ہے، اور اس کی ٹریننگ کے لیے وزیر خزانہ جناب لیاقت علی خان جو متحدہ ہندوستان کے آخری وزیر خزانہ تھے، ان کا جو سیکرٹری تھا ملک غلام محمد، جو پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ بنا، وہ باقاعدہ ٹریننگ کے لیے کیا IMF گیا، 6 مہینے اس نے وہاں ٹریننگ حاصل کی ہے کہ اس عالمی قرضوں کی معیشت کے نظام کو پاکستان میں کیسے رائج کرنا ہے، اور پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں ملک غلام محمد وزیر خزانہ بنا، اور فروری 1948 میں جو اس نے پہلا بجٹ پیش کیا وہ قرضوں کی معیشت کا تھا، 30 کروڑ قرضے لیے گئے اور 10 کروڑ کے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا، 89 کروڑ کا کل بجٹ تھا، جس میں 34 کروڑ آپ کے دفاع کے نام پر آپ کے لیے آیا تھا، ریلوے کے نام پر آیا تھا، اور بہت ہی کم انسانی ترقیات کے حوالے سے اس بجٹ میں 48 کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، پورا ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو قرضوں کی معیشت میں آپ کو 1946 میں ہی جکڑ لیا گیا، اور آج تک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ جی سود ختم کرو اور یہ کرو وہ کرو، حرمت سود کے سیمینار کرتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، لیکن بنیادی طور پر آپ قرضوں کی معیشت کو بنیاد بنا کر چل رہے ہیں۔ آپ کا اسٹیٹ بینک، آپ کی حکومت، آپ کا سسٹم، تو اس کے نیچے ہمارے کچھ خوش فہم لوگ ہیں کہ جی اسلامی بینکاری ہم نظام بنا رہے ہیں۔ بھلا قرضوں کی معیشت کو جب آپ نے اساسی حیثیت دے دی تو اس کے ذیل میں اسلامی بینک یعنی اسلامی قرض اور اسلامی قرض کا ریٹرن، اسلامی شکل تو یا بے ہے یا اجارے کی شکل ہے، اور بے اور اجارہ اور قرض تینوں بالکل الگ الگ ہیں۔ آج ایک آدمی جب فارم فل کرتا ہے اسلامی بینک کا بھی، تو وہ پابند ہوتا ہے کہ جو کچھ فیصلہ بینک کرے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کان ادھر سے نہیں دوسری طرف سے پکڑنے والی بات ہے نا، کہ جو اس کو اسلام کا چوغا پہنا دیا، ایک کاؤنٹر پر سبز پلیٹ لگا دی اور ایک پہ دوسری پلیٹ لگا دی اور کہا کہ جی یہ سودی بینک ہے اور یہ اسلامی بینک ہے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے جب یہ نظام بنانے کی کوشش کی تھی تو 2 کمیٹیاں بنائی تھیں، ایک علماء کی جو مولانا تقی عثمانی کی سربراہی میں تھی، اور ایک گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت غلام اسحاق خان تھے، ان کی سربراہی میں ٹیکنیکل معاشی لوگوں کی، دونوں کی رپورٹیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ غلام اسحاق خان کی کمیٹی نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اگر آپ واقعی سود ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پورا کا پورا اکنامک سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرضوں کی معیشت، سود پر آپ ورلڈ بینک سے پیسے لے اور نیچے کہیں گے جی اس کو ذرا اسلام کاری کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مذہبی لوگ جو ہے نا یہ تمنائیں اور آرزویں پالتے ہیں، حقائق اور علمی دنیا کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے رپورٹ دی کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، اور ہونے کے لیے جو تعویلات کی ہیں وہ انتہائی بودی ہیں، جس پر خود ان کی اپنی تنقید موجود ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی۔ تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ آج ہم قرضوں کے جس چکر میں مبتلا ہیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس کا تعلق اس سرمایہ داری نظام سے ہے جس نے زر اور اشیاء و اجناس کو ایک کیپٹل تصور کر کے اس کے ریٹرن کو جائز قرار دے دیا۔ اس لیے ان کے ہاں سود کی حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، اکنامکس کی کتابوں میں سود پر کوئی بحث۔ جب ایک چیز کیپٹل قرار پائی تو اس کا ریٹرن، خواہ وہ زر کی صورت میں ہو، اشیاء کی صورت میں ہو، مشینری کی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، اس کا ریٹرن آنا ضروری ہے، خواہ آپ بیع کے ذریعے سے لے آئیں، اجارے کے نام پر لے آئیں، نام نہاد مزاربت کے ذریعے سے لے آئیں، اور کسی اور طریقے سے قرض کے ذریعے سے لے آئیں۔ اس لیے بزنس کی تعریف آپ کے ہاں کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے پرافٹ کمایا جائے، چاہے وہ کسی راستے سے آئے۔ اور اگر یہ اتنی اجازت کھلی دے دی جائے کہ جیسے مرضی ہو، تو پھر تو چور کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی تو نقب لگاتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، منی لانڈرنگ کو بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ بھی پرافٹ کماتی ہے۔ تو آپ اس کالے دھن کو کیوں ناجائز قرار دیتے ہیں؟ اور اگر کوئی اخلاقیات ہیں، کوئی ضابطے ہیں، تو اس ضابطوں کا اطلاق قرض اور سود کے معاملے پر بھی ہوگا۔ تو بہرحال مختصر وقت میں اتنا ہی گفتگو کی جا سکتی تھی کہ ہم معاملات کو سمجھیں، اور قرآن نے جو بنیادی اصول اور ضابطہ دیا ہے اس کی حقیقت پر غور و فکر کریں۔ اب یہ نہیں کہ ساری دنیا چونکہ قرضوں کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے،
آپ اس وقت مجبور ہیں، آپ کا بازو مروڑا کر IMF اور ورلڈ بینک نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے، لیکن فکر تو آزاد ہے، سوچ تو آزاد ہے۔ قرآن پر غور و فکر کریں، دین کی تعلیمات اور ان کے اصولوں کو عقلی اور منطقی بنیادوں پر سمجھیں، اور جو ہمارے علمی اور تحقیقی ادارے ہیں یا فورم ہیں ان میں ہم اپنے ان بنیادی حقائق پر بات چیت اور گفتگو کر کے دین کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان اصولوں کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔